4 صفتیں اگر میرے آپ کے اندر نہیں ہوں گی، ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ناکام ہیں۔ سب سے پہلی چیز توجہ چاہوں گا، مجھے اپنے آپ کو تولنا ہوگا کہ میرے پاس ہر چیز کے لیے تو وقت ہے، اپنے اللہ کے لیے بھی وقت ہے یا نہیں؟ تو زیادہ تو ٹائم ہی نہیں مانگ رہا 24 گھنٹے میں، ذرا آپ 17 رکعتوں کے منٹ تو نکال لیجئے کتنے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اگر واجبات ہی صرف ادا کریں تو 17 رکعتوں کے 17 منٹ ہی بنتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اس نے ہم سے 17-20 منٹ مانگے ہیں، اور وہ بھی اگر میرے پاس نہ ہو تو میں کچھ بھی ہوں گا لیکن میں کامیاب انسان نہیں ہوں۔ جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اسے وقت نکالنا ہوگا 2 رکعت کا ٹائم۔ اچھا، اس کو بھی رکعتیں نہیں چاہیے، ورنہ مشکل ترین نماز فجر کی تھی، جب بستر چھڑوائی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر اسے رکعتیں نہیں چاہیے، ہماری حاضریاں چاہیے۔ میں یاد بھی تھا آج تمہیں یا نہیں، اسے یہ جذبہ چاہیے ہمارا۔ تو وہ انسان ناکام ہے کہ جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسری صفت کامیاب انسان کی، دیکھا جائے کہ یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، جس کا اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو، دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے آفس میں، ادارے میں، اپنے محکمے میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو، مگر گھر والوں کے ساتھ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو انسان یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے زوجہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو۔ ماں گھر میں اگر بیٹے کو آتے ہوئے دیکھے تو ماں باغ باغ ہو جائے، دل اس کا بہار ہو جائے کہ میرا بیٹا گھر میں آیا ہے، میری اولاد گھر میں آئی ہے۔ جی، بہنیں خوش ہوتی ہوں، بھائی خوش ہوتے ہوں، عزیزو، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ پھر باہر والوں کے ساتھ تو ثانوی حیثیت ہے۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ ماں باپ کے ساتھ تو اخلاق اچھا نہیں ہے، چچا کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، اماں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، اور خالہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خالہ کے ساتھ کسی مطلب کا اخلاق ہے، یہ کوئی سچا اخلاق نہیں ہے، کیونکہ خالہ تو اماں کی وجہ سے ہیں، جی، پھوپھی تو ابا کی وجہ سے ہیں، چچا تو ابا کی وجہ سے ہیں، چچا کے ساتھ تو خوب گھل مل رہے ہو لیکن ابا کو سلام کرنے میں بھی دقت ہے، تو یہ انسان ناکام انسان ہے۔ میں جلدی دہرا رہا ہوں، زیادہ نصیحتیں بھی بہت اچھا نہیں ہیں۔ تیسری صفت جو کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھا جائے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ کامیاب انسان ہے۔ دشمنوں کو انسان، یہ کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ دشمن سے دشمنی کی جائے، ہنر یہ ہے کہ دشمن سے درگزر کیا جائے۔ اور کیا خوب کسی حکیم کا جملہ ہے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ پھر انتقام نہ لیا جائے۔ دشمن کے ساتھ کیسا ہے، یہ ایک تیسری صفت ہے کامیاب انسان کے لیے۔ جتنا اس کے اندر وہ گڑ ڈالتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ بڑا آدمی ہوتا چلا جائے گا۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہے دنیا سے، یا اپنے جانے کے بعد کے لیے اس نے کیا سوچا ہوا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے لیے تو خوب اچھا جیا رہا، زندہ رہا، بہت فعال اور ایکٹیو رہا، بہت مصروف رہا، بہت کچھ کیا اس نے، مگر بعد کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اگر بعد بھی اس کی تحریک اور اس کا نظریہ چلتا رہے گا، بعد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ کامیاب انسان ہے۔ اب ذرا دسترخوان نبوت پر آ جائیے۔ سرکار دو جہاں کی عظمت کا عنوان ہی یہ ہے کہ سرکار کی بندگی کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلوں پر آ جاؤ۔ کیا ہے پہلی صفت؟ اپنے اللہ کے لیے وقت کتنا ہے۔ جب ہم اس عنوان میں سرکار مولا نبی اور مولا علی اور اہل بیت عصمت و طہارت کی باب میں اور بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا عنوان بندگی ایسا ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلے پر آؤ، عبادت کرو، مگر نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو۔ تمہاری تو عبادت میں اتنا وقت ہے، تم اپنی عبادت میں اتنے شوق اور ذوق سے رہتے ہو کہ تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کامیاب ترین شخصیت، ایک مسیحی نے کتاب لکھی ہے 100 تاریخ کی کامیاب شخصیات کے نام لکھے ہیں، لکھنے والا مسیحی ہے مگر ہمارے نبی کا نام حضرت عیسیٰ سے پہلے لکھتا ہے۔ تاریخ بشریت میں 100 کامیاب شخصیات میں سب سے پہلا نام وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے کمال کا دوسرا عنوان یہ کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھیے، حتیٰ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اس درجے پر حسین تھا، جمیل تھا کہ بعض جعلی روایتیں بھی آ گئیں کہ زوجاؤں کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، جی، تماشا دکھانے والی اور مثال۔ یہ اصل جو روح ہے اس کے اندر وہ اخلاق کی روح ہے کہ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں یا نہیں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے یا نہیں۔ امام حسن امام حسین کو شانوں پر بٹھا رہے ہیں، گودی میں لے رہے ہیں، نماز میں پشت پہ بیٹھ گئے تو سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حتیٰ ایک دن
بڑی حسین روایت ہدیہ کر رہا ہوں. ایک دن امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن حسین سے کشتی کھیلو، کشتی لڑو، جو ورزش پر بھی ہمارے پاس دلیل بنے گی. یہ حدیث ورزش پر دلیل بنے گی. امام حسن امام حسین کی کشتی کروائی. کچھ دیر کے بعد امام حسین کا ساتھ دینے لگے، حسین یہاں سے آؤ، حسین یہاں سے پکڑو حسن کو. تو جناب زہرا نے فرمایا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسن کا ساتھ نہیں دے رہے. اس کو مسکرا کے فرمایا بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے، تب میں نے حسین کا ساتھ دیا ہے. بچوں کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ وہ تفریحی انداز میں رہنا، جی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا، اپنے زوجاؤں کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ کہ سرکار گھر میں آ رہے ہیں تو ایک خاص گھر والوں کو سکون اور سرور نصیب ہو رہا ہے. گھر والوں کے ساتھ اخلاق ایسا.